اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اچھی طرح پاکستان کے موقف کو اور کیس کو سعودی حکمرانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس ملک کی اکنامک کنڈیشنز کو ان سے شیئر کرتے ہوئے ان سے مدد کی درخواست کی جائے گی تو یقیناً کوئی اچھا رسپانس سامنے آئے گا. اور اسی کے ساتھ جو وزیر اعظم کا دورہ چین بھی، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ دورہ سعودی عرب کے بعد وہ چین بھی جائیں گے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی تحفظات رہے ہیں سابقہ حکومت سے، سی پیک کے حوالے سے بھی، اور جو ابھی حالیہ جو لوڈ شیڈنگ کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اس تناظر میں ہیں کہ کچھ چائنیز کمپنیز کو پیسے نہیں دیے گئے تھے اور وہاں پہ کچھ کوئلوں کی بھی کی وجہ سے بھی ہے، اور ایک پیمنٹ کا زیادہ عنصر ہے کہ چائنیز جو سیکٹر انرجی سیکٹر ان کو نہیں دیے گئے تھے پچھلے گھروں کو پیسے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا سے بھی یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور جو لوڈ شیڈنگ جو حالیہ جاری ہے اس کے اوپر بھی قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہی حکمرانوں کے جو چند دن پہلے اپوزیشن میں تھے یہ بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پاکستان تقریباً 21-22 ہزار میگا واٹ کی پیمنٹ کر رہا ہے، لیکن اس پیمنٹ کے باوجود 13,000 میگا واٹ سے زیادہ ہمیں بجلی فراہم نہیں کی جا رہی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے خزانے سے کن باگڑ بلوں کی وہ کمپنیاں ہیں جنہیں مفاد پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمیں جواب میں اس لوڈ شیڈنگ کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہر اہم معاملہ قومی حکومت اور اس کے لیے گئے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ ایکچولی نیشنل گورنمنٹ ہوا کرتی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو یا مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو. جب وہ فیڈرل گورنمنٹ بن گئی ہے تو وہ ہماری نیشنل گورنمنٹ ہے اور اس کے تمام فیصلے پوری قوم پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومتوں کو انتہائی زیرک اور دانشمندانہ فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر وہ چند ہی دنوں یا مہینوں کے بعد قومی قہر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو جو اچھے فیصلے کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا. اور سب سے پہلے پاکستان کے نظریے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اگر اپنی ذات کے حصار سے بالاتر ہو کر نہیں سوچا گیا تو یقین کریں کہ اس ملک کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے، اور یہ صورتحال اگر کچھ عرصہ مزید برقرار رہی تو خاکہ بدن پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ بحران جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں مختلف یعنی زندگی کی جہتوں میں. صحیح. ساتھ میں الیکشن کمیشن فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیس سے چل رہا ہے، تقریباً 7 سے 8 سال سے یہ التوا کا شکار ہے. سماعتیں کافی حد تک ہو چکی ہیں اور پروسیڈنگ بھی وقتاً فوقتاً ہوتی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے یہ فیصلہ آیا تھا سنگل بینچ کا کہ آپ نے 30 دن کے اندر میکسیمم اس کا فیصلہ سنا دینا ہے، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 رکنی بینچ نے فیصلہ معطل کر دیا ہے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فارم فنڈنگ کا فیصلہ بھی اتنے سالوں سے پینڈنگ کے اوپر ہے، اب آ جانا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ آج بھی انہوں نے کال دے رکھی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اور کل ایک بڑی خوشائند خبر سننے کو ملی کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو ڈویژنل بینچ نے معطل کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے. اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر. تو اس سے قبل عدالت نے الیکشن کمیشن کو روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی سماعت کا حکم دیتے ہوئے سنگل بینچ نے 30 روز میں فیصلہ کرنے کو کہا تھا، جس پر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان نے تنقید کی تھی اور کمیشن پر جانبداری کے الزامات بھی لگائے تھے. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں جانبدار قرار دیتے ہوئے اس کے دفتر کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کیا تھا. اس سے قبل جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو سیاسی جماعتوں نے تحریک انصاف کے خلاف فارم فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا تھا اور جلد فیصلہ سنانے کا مطالبہ کیا تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ احتجاج کی کال آج کی حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن بھی دیتی رہی،
اس وقت کی حکومت نے جو آج اپوزیشن میں ہے پھر سے احتجاج کا اعلان کیا ہے. تو بھائی یہی تو ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کب تک اس ملک میں احتجاج 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 کی سیاست چلے گی؟ قوم مفاد کو مد نظر رکھ کے انصاف کے سامنے تمام لوگوں کو یکساں سلوک کا مستحق بنا کر ہم کیوں ایک قومی ایجنڈے کو نہیں اپناتے؟ کب تک یہ احتجاج احتجاج کا کھیل کھیلا جاتا رہے گا؟ ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کی اکثریت اس کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کلاس سے میں اور آپ اور پاکستان کا 99% عام غریب آدمی تعلق نہیں رکھتا. جہاں ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے, اس ملک کے ساتھ یہ سیاسی جماعتیں ایک تماشا بنا رہی ہیں اور یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. یہ قوم کے نام پر اربوں روپے لوٹتے ہیں, چاہے ایک حکمران آئے یا دوسرا حکمران آئے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے یا نواز شریف کی حکومت آئے یا عمران خان کی حکومت آئے. جب ایمبیزلمنٹس ہوتی ہیں, جب ان کے یعنی کھاتوں کی چھان بین ہوتی ہے, اربوں روپے کے گھپلے ہیں. آپ دیکھیے ایک ایک سڑک, آپ کراچی سے نکلیں اور اسلام آباد تک چلے جائیں, آپ کشمور سے چلیں اور ملتان تک آ جائیں, ایک ایک سڑک